بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا فرقان قرآن کریم کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکونا، تاکہ یہ قرآن یا یہ بندہ، یہ لیکونا کی ضمیر کے دونوں ترجمے میں کر رہا ہوں، تاکہ یہ بندہ یا یہ قرآن عالمین کے لیے کیا بن جائے؟ نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے۔ فتحدی باکثر صورت، اب فتحدی کے ضمیر میں تین احتمالات ہوں گے۔ چیلنج دیا اللہ نے، چیلنج دیا اس عبد نے، اور تیسرا یہ کہ چیلنج دیا اس قرآن کریم نے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ مناسب کیا ہے؟ اللہ نے چیلنج دیا باکثر صورت من صورہ، قرآن کریم کی صورتوں میں سے چھوٹی سی صورت کے ذریعے۔ کس کو چیلنج دیا؟ مساقع الخطباء، شعلہ بیان خطیبوں کو، من العرب العرباء، خالص عرب کے، خالص عرب۔ فلم یجد بہ قدیرا، پس نہیں پایا ان کو قادر کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ وَأَقْحَمَ مَن تَصَدَّى، اور خاموش کر دیا من تصدّى، جس نے ارادہ کیا لمعارضتہ، قرآن کے مقابلے کا، من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان، عدنان کے فصیحوں کو اور قحطان کے بلیغوں کو۔ حتی حسبوا، یہاں تک کہ انہوں نے خیال کیا، انہم سحروا تسحیرا، کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا، یہ قرآن کیا ہے؟ جادو ہے، اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سب سے پہلے دیکھو الحمدللہ کے بارے میں تو آگے جو سورہ فاتحہ آ رہا ہے اس میں بحث آ جائے گی، لہذا مجھے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمام دوبارہ سنو بیٹا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی نزل الفرقان، ایک ہوتا ہے تنزیل اور ایک ہوتا ہے انزال۔ انزال دفعتاً واحدتاً ہوتا ہے، یک بارگی، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو کیا فرمایا؟ الذی نزل الفرقان، جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کس کو؟ فرقان، یعنی قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام فرقان بھی ہے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صفاتی ناموں میں سے رسول بھی کہہ سکتے تھے، نبی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے کیا کہا؟ عبد کہا، اس لیے کہ اس صفت میں کمال ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے کمال کو ذکر کیا تو وہاں عبد کا لفظ لایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ لیکون کی ضمیر میں کتنے احتمالات ہیں بیٹا؟ دو۔ کتنے احتمالات؟ تین بھی کر سکتے ہو، لیکن تیسرا غلط ہو جائے گا بیٹا۔ تیسرا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم ضمیر کا مرجع بنائیں گے تو نذیر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے نہیں۔ احتمال تو بنا سکتے ہو لیکن وہ غلط ہوگا، لہٰذا لیکون کی ضمیر میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ فرقان ہو، اور دوسرا احتمال عبد ہو، تاکہ یہ بندہ یا یہ فرقان کیا بن جائے؟ عالم والوں کے لیے کیا؟ نذیر بن جائے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ اب یہاں ایک اعتراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نذیر ہے ایسے بشیر بھی ہے، تو نذیر کی صفت کو کیوں خاص کیا گیا؟ نذیر کی صفت کو، پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم بشیر لاتے تو اس پر بھی یہی کیا کرتے؟ اعتراض ہوتا کہ اس صفت کو کیوں خاص کیا۔ لیکن دوسرا جواب جو اصل جواب ہے وہ جواب یہ ہے، ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت۔ دفع، ایک ہے جلب منفعت، ایک چیز کو نفع حاصل کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ دفع ضرر کو دور کرنا۔ تو دفع مضرت اولا ہے کس سے؟ جلب منفعت سے۔ مثال کے طور پر
آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ دعوت ہے، آپ سب جاؤ گے، لیکن ساتھ میں کہہ دیا کہ اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے، آپ جاؤ گے پھر؟ چونکہ دفع مضرت ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا وہاں خطرہ ہے بھائی دھماکے کا، تو کوئی جائے گا پھر؟ اس لیے کہ وہ دفع مضرت۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ آپ علیہ السلام بشیر ہے، خوشخبری سنانے والے، وہ تو مومنوں کو ہے، اور مومنوں کی تعداد بنسبت کفار کی کیا ہے؟ زیادہ ہے، کم ہے۔ مومنوں کی تعداد کیا ہے؟ بنسبت کفار کی کیا ہے بیٹا؟ کم ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے اوصاف میں سے نذیر کی صفت لے کے فتحدہ، پس چیلنج دیا۔ کس نے چیلنج دیا؟ اس تحدہ کی ضمیر میں بھی یہاں تین احتمالات ہو سکتے ہیں۔ چیلنج دیا اللہ نے، چیلنج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبد نے، یا چیلنج دیا کس نے؟ قرآن کریم نے۔ یہ تینوں احتمالات کر سکتے ہو۔ تو فتحدہ، پس چیلنج دیا، باقصر صورت، چھوٹی سی صورت کے ذریعے، من صورہ، قرآن کریم کی صورتوں میں سے، قرآن کریم کی صورتوں میں سے چھوٹی سی صورت کے ذریعے سے کیا دیا؟ صورت کسے کہتے ہیں؟ آگے اس کی تعریف خود کتاب میں آ رہی ہے۔ ذو علامات، جس کے کچھ علامتیں ہو، اور اس میں کم از کم کتنی آیتیں ہوگی؟ 3۔ جس کا کوئی نام ہو، ذو علامات کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی نام مقرر ہو، اور اس میں کم از کم کتنی آیتیں ہوں؟ 3 آیت۔ لیکن آگے ذکر آ رہا ہے خود کتاب میں، اس لیے میں جہاں تفصیل کی ضرورت نہیں تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو فتحدہ باقصر صورت، پس چیلنج دیا چھوٹی سی صورت کے ذریعے سے، من سورہ، قرآن کریم کی۔ کس کو چیلنج دیا؟ مساقع، یہ مسقاق کی جمع ہے۔ اصل میں مرغہ جب چیختا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسقاع کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ خطیب بھی چیخ کر بولتا ہی نہیں بولتا ہے، اس لیے کیا کہا؟ مساقع الخطبہ، شعلہ بیان خطیب، شعلہ بیان خطیبوں کو، من العرب، العربہ، خالص عرب سے۔ عرب تو عرب ہو گیا، العربہ بمعنی کیا ہوگا؟ خالص، خالص عرب کے شعلہ بیان خطیبوں کو قرآن کی صورتوں میں سے چھوٹی سی صورت کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ چیلنج دیا۔ لیکن فلم یجد بہ قدیرہ، نہیں پایا ان کو اس پر کیا؟ قادر، ان کو اس پر قادر، کیونکہ عرب، یہ یاد رکھ لو، انتہائی فصیح اور بلیغ تھے، انتہائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس قرآن کے مقابلے میں کچھ بنائیں گے بھی تو وہ بن نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ مسیلمہ کذاب کے پاس عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے جاہلیت کے دور میں، تو وہ ان کے پاس گئے تھے۔ تو اس مسیلمہ کذاب نے حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر پر کون سی صورت آج کل، کون سی وحی آئی ہے؟ تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ ایک صورت ابھی چھوٹی سی نازل ہوئی، لیکن اس میں فصاحت اور بلاغت کا انتہا ہے، اور وہ صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس لیے امام شافعی نے اس کو آدھا دین یا اور بعض نے ثلث دین قرار دیا۔ ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس نے کہا مجھ پر بھی وحی آئی ہے، یا وبر یا وبر، اور پھر اس طریقے سے کچھ قافیہ بند کلام کہا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا کہ دیکھو میرے اوپر کیسے وحی آئی۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی قسم کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یعنی یہ اس کلام کا اس کے ساتھ کون سا نسبت ہے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ کسی نے مقابلہ بھی نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی تو عوام الناس نے اس کو کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ فلم یجد بہ قدیرہ، کسی کو اس پر قادر، اعجاز قرآن میں سے ہے نا بیٹا،
وَأَقْحَمَ اصل میں دیکھو اقحام کہتے ہیں کالے ہونے کو. کس کو؟ جب ایک آدمی لاجواب ہو جاتا ہے، آپ نے کسی کے اوپر ایسا اعتراض کیا کہ وہ شرمندہ ہو جائے، تو شرمندہ ہو کر پھر آدمی کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ کالا ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات آئی نہیں؟ تو اس سے وہ مراد ہے، وہ سکوت مراد ہے. وَأَقْحَمَ اور ساکت کر دیا، خاموش کر دیا، من تصدّى لمعارضته جس نے اس کے مقابلے کا ارادہ کیا. تصدّى ارادہ کیا، لمعارضته قرآن کے من فصحاء عدنان، عدنان کے فصیحوں میں سے، وبلغاء قحطان اور قحطان کے. دیکھو بیٹا عرب کی دو قسمیں ہیں، ایک عرب عاربہ ہے، قوم عاد ثمود یہ ختم ہو گئے تھے، ان کی اولاد نسل میں سے ایک یمن والے جو تھے یہ باقی ہیں، یہ عرب عاربہ میں سے. اور ایک ہے عرب عدنان، یہ قحطانی جو تھے وہ عرب عربہ میں سے تھے، اور دوسرے کیا تھے؟ عدنان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیال میں سے آتا ہے. کس میں سے آتا ہے؟ تقریباً 18 یا 25 نمبر پر اس کا نمبر آتا ہے، آپ علیہ السلام کے دادوں میں آتا ہے. تو یمن والے جو ہے وہ عرب قحطانی ہیں، یمن والے یہ عربی قحطانی ہیں، اور حجاز مقدس مکہ مدینہ اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہ عربی عدنانی ہیں، یہ عربی عدنانی. تو فرمایا من تصدّى وأقحم ساکت کر دیا، خاموش کر دیا، من تصدّى لمعارضته جس نے ارادہ کیا قرآن کریم کے مقابلے کا، من فصحاء عدنان، عدنان کے فصیحوں میں سے، وبلغاء قحطان اور قحطان کے بلغاء. یہ دونوں فصیح و بلیغ تھے، یہ صرف وزن کے لیے یہ الفاظ بڑھا دیے. حتی حسبوا یہاں تک کہ ان کو گمان ہوا، انہم سحروا تسخیرا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کرنا. یا یہ مقصد ہے کہ حتی حسبوا انہم سحروا تسخیرا کہ ان کے سامنے جادو پیش کیا گیا جس کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ بس آج یہاں تک کافی.